اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 50 سے 76 تک 27 آیات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ان کا ترجمہ میں اس طرح زیادہ تفصیل سے نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ہم، اور اکثر ان آیات میں اکثر باتیں اور الفاظ وہ ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ترکیبات بھی تقریباً وہی ہیں۔
کل ہم نے گزشتہ روز ہم نے واقعہ پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کا. آج ہمارے سامنے دو قوموں کا مستقل واقعہ آئے گا. ایک قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اور ایک قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. ان دونوں قوموں کا واقعہ آئے گا. باتیں تقریباً ملتی جلتی ہوں گی، کیونکہ کافروں کا سٹائل بھی ایک جیسا ہوتا ہے، نبیوں کی تبلیغ ہی ایک جیسی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نبی رسول حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کی تمہید آئے گی. وہ تمہید بھی اس طرح آئے گی کہ اس میں ایک نبی کا ذکر آئے گا اور ان کی فیملی کا ذکر آئے گا، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن حضرت لوط کا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا، سبق نمبر 123 میں. لیکن حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا کہ فرشتے حضرت لوط کی قوم کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم کو وزٹ کر کے گئے. آئیے جی، سب سے پہلے قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کا بھائی ہود. لفظ تو یہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہاں بھیجا کا لفظ نہیں آیا، لیکن ارسلنا، ہم نے بھیجا. یہ حضرت نوح کا آ گیا تھا نا، تو وہ پورا واقعہ آ گیا. پھر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بھائی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کافر تھے اور یہ نبی ہیں، پھر بھی اللہ ان کو ان کا بھائی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قوم ایک، قومی بھائی. قالا، قالا کے معنی کہا. کس نے کہا؟ نبی نے کہا. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے غیرہ، اس کے علاوہ. ان انتم، ان کیا ہوگا؟ اللہ سے پہلے آیا نہیں. ان انتم، نہیں ہو تم لوگ، اللہ مگر، یعنی تم لوگ تو ہو ہی، نہیں مگر کا کیا مطلب ہوگا؟ ہے ہی، ہو ہی. ان انتم اللہ، ارے تم لوگ تو ہو ہی مفترون، افتراء کرنے والے. اور افتراء کے معنی ہم پڑھ چکے، جھوٹ باندھنے والے. یعنی تم لوگ تو جھوٹی جھوٹی باتیں تراشتے رہتے. یا قومی، اے میری قوم. کون کہہ رہا ہے؟ نبی ہی فرما رہے ہیں. کون ہے نبی؟ قوم کا نام کیا ہے؟ قوم. تو حضرت ہود فرما رہے ہیں اے میری قوم، لا اسألوکم، میں تم لوگوں سے نہیں مانگتا، علیہ اس کام پر، اجرن کوئی معاوضہ. ان اجریہ الا، ان اللہ سے پہلے آیا ہے، اجری میرا معاوضہ، میرا اجر، اللہ تو یعنی میرا اجر تو ہے ہی، الذی اس ذات پر جو فاتارا، فاتارا اس نے پیدا کیا، نی مجھے، الذی فاترنی جس نے مجھے پیدا کیا. ان اجری الا علی الذی فاترنی، میرا اجر تو اسی کے ہی ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، آ کیا، فا تو، آفا تو کیا، آفا تو کیا، ایسے آوا آتا ہے اور کیا، آفا تو کیا، لا تعقلون، تم عقل رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، بات کو سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو. وَيَا قَوْمِ استغفروا، استغفر تو بخشش طلب کر، تو بخشش مانگ. استغفروا ربکم ثم توبوا، تم سب توبہ کرو، الیہ اس کی طرف. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم تم سب اللہ کے حضور مغفرت مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو. اچھا، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء، وہ بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تمہارے اوپر، مدرارن موسلا دھار،
یعنی آسمان تم پر موسلادھار ہوگا. کیا مطلب ہے؟ بارش اوپر سے آتی ہے نا، بادلوں سے آتی ہے نا، بادل آسمانوں میں ہی نظر آتے ہیں نا. تو فرمایا تو پھر تم پر موسلادھار بارش ہوگی آسمانوں سے، یعنی بادلوں سے. وَيَزِدْكُمْ، اور وہ بڑھا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کم، تمہیں قوتاً، طاقت میں. اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، وہ تمہیں قوت میں بڑھا دے گا، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کی طرف، یعنی آلریڈی جو ہے تمہیں قوت حاصل ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ اس میں مزید قوت کو شامل کرے گا، مزید قوت کر دے گا، بڑھا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور تم منہ مت پھیرو، مجرمین، مجرم بن کر. مجرمین، مجرم کی جمع، تم سب مجرم بن کر منہ مت پھیرو. قالوا یا ہود، بس ابھی تک کس کی باتیں ہو رہی؟ کون کر رہا تھا باتیں؟ اللہ کا نبی اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا. کیا سمجھایا؟ آپ نے سن لیا. اب قوم کا جواب سنیے. قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، ما نہیں، جیتا نا، ما جئتنا، تو ہمارے پاس نہیں آیا، ببینۃ، کھلی نشانی لے کر، واضح نشانی لے کر. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی معجزات آتے ہیں، ان کو یہ مانتے نہیں ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہمیں وہ والی چیز دکھاؤ، ہماری من مانی. تو فرمایا کہ یہ لوگ کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس کھلی نشانی لے کر نہیں آیا. ایک بات، وما، اور نہیں ہے، نحنو، ہم، بے تارکی، تارک کہتے ہیں چھوڑنے والا، تارکا سے، تارکا اس نے چھوڑا. بتایا تھا نا اس میں فاعل کس، 3 حرف کا فعل ماضی ہو تو اس میں فاعل کس وزن پہ آتا ہے؟ اس میں فاعل کے وزن پہ آتا ہے، تارک، چھوڑنے والا. اور اس کی جمع ہے تارکین، چھوڑنے والے. نون گر گیا ہے خاص وجہ سے، اضافت کی وجہ سے، وہ بعد میں سمجھاؤں گا. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان قولک، تیری باتوں میں آ کر، تیری باتوں میں آ کر ہم اپنے اس خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تیری ماننے والے بھی نہیں ہیں. دیکھ لیا ڈھیٹ لوگوں کو، انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے تیرے کہنے پہ، اور نہ ہی تیری باتیں مانیں گے، ہمیں تیری بات نہیں مانیں گے. تو پھر حضرت ہود کی شخصیت جو اتنی صاف ستھری شخصیت تھی، اعلیٰ کردار تھا، خوبصورت گفتگو تھی، ایک دانش مندانہ انداز تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں ان نہیں، نقول، ہم کہتے ہیں، الا، مگر، ہم نہیں کہتے مگر. کیا مطلب؟ ہم تو بس یہی کہیں گے کہ اعترا، پیش آیا، کا تجھے تو کوئی چمٹ گیا ہے، کسی نے جھپٹے میں لے لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ بعض آلیتنا، ہمارے کسی خدا نے تجھ پر حملہ کر دیا ہے. بسوء، کوئی برائی کا، تو ہمارے خداؤں کے غضب میں آ گیا ہے، پوری قوم سے لڑائی لیے بیٹھا ہے. عام طور پہ تو یہ عقل مندی نہیں ہوتی نا، بندہ سب سے لڑا بیٹھا ہو، لیکن اللہ کے لیے لڑا بیٹھا ہو تو یہ بہت عقل مندی ہے. جو پوری دنیا اس سے ناراض ہو صرف اس لیے اللہ کے واسطے سے، تو پھر اللہ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہمارے خداؤں نے کوئی برا سلوک کر دیا ہے. قال، حضرت ہود نے فرمایا، انی اشہد اللہ، ارے یقیناً میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدو، اور تم بھی گواہی دو، انی بریء، کہ میں بری ہوں، چھوٹا ہوا ہوں، بری ہوں، مما، اس چیز سے جو تشرکون، تم شرک کرتے ہو. اس کے تو گواہ ہونا، جو تم شرک کر رہے ہو میں وہ نہیں کرتا، بس مجھے یہی گواہی کافی میری کامیابی کے لیے. تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، من دون ہی، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. فا، تو، کی دو، تم سب چالاکیاں چل لو، پالیسیاں بنا لو، نی، میرے خلاف، جمیعاً، سب کے سب،
कीदूनी जमीअन, तुम सब मेरे खिलाफ चालें चल लो, सुम्मा फिर ला तुनजिरूनी, तुम मुझे मोहलत भी न दो। चलाकियाँ चलनी है, पॉलिसियाँ चलनी है, सियासत करनी है, साजिश करनी है, कर लो मेरे खिलाफ, اور ایسی سازش کرو سارے مل کے مجھے مہلت نہ دینا۔ کیوں میں اتنی جرت سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ انی بے شک میں نے توکلت سہارا لیا ہے اللہ اللہ پر، میں نے اللہ کا بھروسہ کیا ہے، اور اللہ کیا ہے بتا دوں تمہیں، رب بھی وہ میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، تم کرو تو تمہارا بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف میرا ہے، تمہارا بھی، میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے۔ تو میں بھی اس پر ایمان لایا ہوں، اب بھروسہ کر رہا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ، اسی پر بھروسہ کرو، تمہاری بھی یہ شان ہو جائے گی۔ اور باقی رہا تمہارے دنیا کے معاملات تو یاد رکھو، ما نہیں ہے من کوئی دابت جانور چوپایا الا مگر ہوا وہ اللہ ہے آخذ پکڑنے والا بناصیتھا اس کی پیشانی کو۔ کسی کی پیشانی پکڑ کے آپ اس کو جس طرف چاہیں لے جائیں۔ کسی کی پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پورے پہ آپ کا اختیار ہے، یعنی وہ اب آپ کا غلام ہے، وہ آپ کے کہے کے مطابق، اشارے کے مطابق چلے گا۔ تو فرمایا ہر چیز پر اشارہ اللہ کا چلتا ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم بالکل سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرے رب کا کی طرف جانے والا راستہ بالکل سیدھا ہے، سیدھے چلو گے تو میرے رب کے پاس پہنچو۔ فَإِن تَوَلَّوْا لیکن پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، فقد ابلغتکم تو آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی، قد ابلغت میں نے تو تبلیغ کر دی، تم تک میں نے تو اپنی بات تمہیں پہنچا دی۔ کون سی بات پہنچائی؟ ماں جو ارسلت میں بھیجا گیا ہوں بھی اس کے ساتھ، جو بات مجھے جس بات کو لے کر میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے وہ میں نے پہنچا دی الیکم تمہاری طرف۔ تو کہہ دو بھائی میں نے تو اپنی بات جو میرے پاس تھی اللہ کی امانت وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے، بس میں نے کام مکمل کر لیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي اور میرا رب بعد میں لے آئے گا، خلیفہ بنائے گا، قومن ایسی قوم کو غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، تم سب تباہ ہو جاؤ گے، پھر تمہارے بعد ایک اور قوم آئے گی وہ اللہ کی عبادت کرتی ہوگی۔ فَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے اس قوم کو شیئاً۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک میرا رب ہر چیز پر محافظ حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ بس یہ کیا ہو گئی؟ ابھی تک ڈائلاگ چلے نبی کے اور نبی کی قوم کے مخالفت میں، اینڈ آ گیا قوم ہود کا۔ فرمایا ولما جاء امرنا اور جب ہمارا معاملہ ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا ہودن تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نجات دی کس کو؟ والذین آمنوا معہ تو یعنی جن کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ کون کون تھے؟ حضرت ہود اور ان کی قوم جو ان پر ایمان لائی تھی، یعنی ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ برحمت منا ان سب کو ہم نے بچایا اپنی رحمت سے۔ کسی کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے عمل کی بدولت بچ جاؤں گا، ہے اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ان کو ایک تو اچھے عمل کی توفیق دی، پھر اس کو قبول فرما دیا، ورنہ جو عذاب آیا تھا اس عذاب میں کسی نے نہیں بچنا تھا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَا اور ہم نے بچا لیا ہم ان کو من عذاب غلیظ، غلیظ کے معنی سخت، کھاٹا سا، تھک، غلیظ عربی میں تھک چیز کو کہتے ہیں۔ تو انہیں بہت تھک عذاب سے بچا، بہت سخت عذاب سے بچا۔ اللہ نے فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ ہے وہ عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا جحدوا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔
वत्तबऊ और इन्होंने फॉलो किया अमरा हुक्म का कुल्ल जब्बारन हर सख्त अनीदन जिद्दी की, हर सख्त और जिद्दी बंदों को इन्होंने फॉलो किया। हूद अलैहिस्सलाम जैसे अजीम और नरम बंदे को इन्होंने फॉलो नहीं किया। अल्लाह मियां फरमाते हैं कि ये आद तबाह हो गए। व उतबिउ फी हाज़िहि दुनिया लाना, उतबिउ इत्तिबा है ना, पीछे लगा, उतबिउ वो पीछे लगा दिए गए, पीछे लगा दी गई फी हाज़ि दुनिया, इस दुनिया में, इस दुनिया में भी उनके पीछे लगी हुई है लाना, लानत। आप भी उन पे लानत करते हैं, जितने कौमें हैं इस बात वाली उन पर लानत करते हैं। व यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन भी उन पर लानत ही होगी, फिटकार भी होगी। अला, गौर से सुन लो, इन आदन काफरू रब्बहुम, क्या हुआ? बेशक आद ने अपने रब का कुफ्र किया। कंक्लूजन अल्लाह में बता रहे हैं, इन आदन काफरू, बेशक आद ने, गौर से सुनो, बेशक आद ने अपने रब का कुफ्र किया। अला, तो गौर से सुनो, बौदन हलाकत हुई लिआदन, आद के लिए, कौम हूद जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। नतीजा देख लिया, कौम ने कुफ्र किया तो नतीजा हलाकत और लानत। इसी के साथ ही दूसरा वाक़या कौम समूद का। वैला समूदा, और समूद की तरफ अल्लाह ने भेजा अखाहुम सालिहा, उनका भाई सालेह। काला, तो हज़रत सालेह ने फरमाया, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उस अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। हुआ, वो अल्लाह है, अनशा, अनशा पैदा किया, तुम्हें मिनल अर्द, ज़मीन से, वस्तामरकुम, और तुम्हें आबाद किया, फ़ीहा, इसी ज़मीन में, यानी अल्लाह की नेमतें हैं ना, इस ज़मीन की मट्टी से तुम पैदा हुए और अल्लाह ने इसी में तुमको आबाद किया। फस्तगफिरूहु, तो तुम उससे इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ तौबा करो। यही पैगाम पिछली कौम को भी था, इन्हीं को भी। इन्ना रब्बी करीब मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है, मुजीब, दुआ कबूल करने वाला, मुजीब कबूल। कालू, लेकिन कौम ने क्या कहा? कौम ने कहा, या सालिहू, ए सालेह। इनकी कौम भी अजीब थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इनकी कौम कहती थी, बचपन में देखती थी ना दोस्तों के साथ, उन्हें कहते थे, यार ये बच्चा बाकी बच्चों से बड़ा मुनफरद है, ये इसकी बड़ी शान होगी, बड़ा ज़हीन बच्चा है। बड़ी तारीफ़ करते थे इनकी ज़हानत की, और कहते थे, यार इसका बाप तो बड़ा खुशनसीब है। अब इनके नज़दीक खुशनसीबी किस चीज़ का नाम थी? बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े ऊँट, रेवर, अच्छे प्रोटोकॉल, लोग आगे पीछे गार्ड्स, ये इनके यहाँ प्रोटोकॉल था जो आपके यहाँ भी है। तो इनका ख्याल ये था, ये बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत काबिल है, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे आगे लोग होंगे, लोग पूछेंगे ये कौन साहब जा रहे हैं, अच्छा इनके अब्बू ये हैं, सुभान अल्लाह, इनके अब्बू को भी सलाम। अब्बू भी खुश होगा, माँ भी खुश होगी, मेरे बेटे की कितनी इज्जत हो रही है। तो इनकी हाँ के ज़हीन थे, लेकिन इनके नज़दीक ज़हानत का फ़ायदा क्या होना था? दुनियावी वजाहत। हुआ क्या? अल्लाह ने इनको नबी बनाया, रसूल बनाया, इससे बड़ा मकाम क्या होता? यानी जो उन्होंने सोचा उससे कई गुना ज़्यादा किया। लेकिन वो ले रहे थे दुनिया की निगाहों से, देखते थे आम बंदों की तरह फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी नहीं है, और बल्कि पूरी कौम से टकराव लेकर कौम से अलहदा बैठे हैं, नसीहत करते हैं, सारे उन्हें गंदा कह रहे हैं, सारे उनकी मजम्मत कर रहे हैं, लोग उन्हें बुरा कह रहे हैं, अक्सरियत खिलाफ थी। तो कहते थे बेचारा, हम तो बड़ा उम्मीद रखते थे कि बड़ी बचीज़ बनेगा, इसके माँ बाप बेचारों का क्या होगा, बच्चा ज़ाया हो गया। ये बात सुनिए वो कैसे कुरान कैसे बयान करता है। कालू या सालेहू, वो कहने लगे, ए सालेह, कद कुंता, तू तो था, फीना, हमारे अंदर, मरजूवन, बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी, मरजूवन, उम्मीदें लगी हुई थी, तेरे से तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। कब लहाजा, इससे पहले, अतनहाना, तो क्या तू हमें रोकता है, अन नाबुदा, कि हम इबादत करें, मा याबुदू, जो इबादत करते हैं, आबाउना, हमारे आबा। तू इस पॉइंट पे आ गया, अरे तू कोई अपनी ज़ात का
تو یہ دیکھیے کہنے لگے اے صالح تیرے اندر تیرے ذات میں تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کب لہٰذا اس کام سے پہلے تو کس کام میں لگ گیا؟ اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے ان نعبدہ کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا جو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ ارے ہم تو یقیناً شک کے اندر ہیں، مما اس چیز کے بارے میں تدعونا تو ہمیں بلاتا ہے الیہ جس کام کی طرف، مریب شکی کام ہے، یہ تو کام ہی تیرا اضطراب میں ڈال دیا ہے تو نے ہمیں۔ قال یا قوم ارائیتم صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے قوم ارائیتم کیا تم نے دیکھا، یہ فکرہ وہ والا آ رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام والے واقعے میں آیا تھا، ارائیتم کیا تم نے دیکھا ان کنت علی بینۃ من ربی اگرچہ میں ہوں اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانی پر، واضح نشان پر، وآتانی منہ رحمہ اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری مدد کون کرے گا، یعنی اگر میں یہ اللہ کا جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے رسالت کی اگر یہ میں عمل نہیں کرتا تو گناہ ہے، تو میرا کون مددگار ہوگا؟ فما تزیدوننی ارے تم تو مجھے نہیں بڑھا رہے غیر مگر تقصیرن مگر بربادی میں، سوائے بربادی کہ تم میری کسی چیز میں اضافہ نہیں کر رہے، یعنی تم کہتے ہو یہ کام چھوڑو یہ بزنس کرو یہ دنیا کا کام کرو، اگر میں یہ چھوڑ کے یہ دنیا کا کام کرتا ہوں تو میری بربادی ہی بربادی ہے، فائدہ نہیں ہے، تم مجھے بربادی کے مشورے دے رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں کون سی خاص نشانی آئی تھی؟ اونٹنی والی، تو اونٹنی کے حوالے سے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، فرمایا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ کیا ہے؟ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ اللہ کی اونٹنی ہے، ویسے ہر اونٹنی اللہ کی ہوتی ہے لیکن یہ ذرا اسپیشل ہے، لکم آیتن یہ تمہاری لیے نشانی ہے، فازروہا تو اس کو چھوڑ دو، تأکل کے یہ کھاتی پھرے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء اس کے برائی سے اس کو چھونا نہیں، فیاخذکم عذاب قریب تو پھر تمہیں عذاب تم پر آ جائے گا اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، لیکن فعقروہا آکرو انہوں نے مار ڈالا ہا اس اونٹنی کو، فقالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعو اب مزے کر لو فی دارکم اپنے گھروں میں اپنے گھر میں اپنے علاقے میں ثلاثۃ ایام 3 دن مزے کر لو، بس 3 دن کی مہلت ہے اب تمہاری موت ہے، ذالک وعد یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، جس کو جھوٹا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا حکم آ گیا، نجینا صالحا ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا یہ سب ہماری رحمت سے ہوا، ومن خزی یومئذ اور ان کو ہم نے بچا لیا تھا اس عذاب سے بھی، اور ہم نے کیا بچایا من خزی رسوائی سے، یومئذ اس دن کی، ان ربک هو القوی العزیز بے شک تمہارا رب ہی وہ ذات ہے جو بہت قوت والا ہے اور زبردست ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور ظالم لوگوں کو پکڑ لیا الصیحہ، کس نے؟ چنگھاڑ نے، بہت بڑی چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ اور وہ اپنے گھروں میں ہی ہو گئے، جاسمین اوندھے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا وہ اپنے گھروں میں بھی اس طرح اوندھے پڑے ہوئے تھے، کأن لم یغنوا فیہا جیسے وہ کبھی جیے بھی نہیں تھے، جیسے ان میں کبھی روح بھی نہیں آئی تھی، الا ان ثمود کفروا ربہم یہ اعلان بھی سن لو یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، الا بعدا لثمود تو سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔